بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں بلکہ بریکنگ نیوز ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کے بھی ذرا 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، جی بالکل آستین کا لہو جو ہے اب وہ پکارنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو جبر چل رہا ہے، جبر مسلسل، تالہ بندی، زباں بندی، ٹی وی چینلز بند، ٹی وی چینلز کو ہدایات، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، فلاں اینکر نہیں بیٹھے گا، فلاں اینکر بیٹھے گا، فلاں مہمان آئے گا، فلاں مہمان نہیں آئے گا، پروگرامز میں، ٹاک شوز میں، ہر چیز کی مانیٹرنگ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے چھپا راز کیا ہے؟ کیوں اتنا پریشانی ہے؟ اور ہر چیز طاقت کے بل بوتے پر، اختیارات کے بدمستی میں کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ اسلام آباد نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آج ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا۔ اس ایونٹ کو کسی ٹیلی ویژن نے رپورٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم تھا کہ یہ رپورٹ نہیں ہوگا۔ اسلام آباد پریس کلب میں کل ایک پریس ریلیز جاری کی ریٹائرڈ فوجی افسروں نے، ریٹائرڈ فوجی بزرگوں نے، کہ وہ آج شام 4 بجے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ انہوں نے اپنے دکھڑے بیان کرنے تھے، لیکن ساری رات کوششیں ہوتی رہیں، دن بھر کوششیں ہوتی رہیں، دبایا جاتا رہا، منت سماجت کی گئی، پھر اس کے بعد دھمکیاں دی گئیں، لیکن نہ کوئی منت سماجت کام آئی، نہ دھمکیاں کام آئیں، اور 4 بجے پریس کانفرنس نہ ہو سکی، اور پھر کہا گیا کہ پریس کانفرنس منسوخ ہو گئی۔ لیکن پھر پریس کانفرنس کا ٹائم بدل دیا گیا اور پریس کانفرنس 6 بجے، کیونکہ ریٹائرڈ فوجی افسران جن میں جنرل شجاعت تھے، جنرل علی کلی خان تھے، میجر فیض تھے، بریگیڈیئر محمود تھے، سب کے سب انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس تو ہوگی۔ اور یہ نہتے لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں تھا، یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے اور پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کا مقدمہ اور وہ قوم کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے تھے، اپنے جو خدشات ہیں وہ قوم کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ قوم کے سامنے شیئر کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کو تالے لگا دیے گئے، مائک ہٹا دیے گئے، ٹیبل اٹھا دیے گئے۔ یہ ہوا ان بزرگوں کے ساتھ، وہ بزرگ جنہوں نے 35 40 سال پاک فوج کو سرو کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں بستے ہیں، ان کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے گھر بھی پاکستان میں، ان کے قبرستان بھی پاکستان میں ہیں، اور جنہوں نے ساری عمر اپنی وردی کی حرمت پہ کبھی داغ اور دھبا نہیں لگنے دیا۔ شریف لوگ ہیں، پینشن پہ گزارا کرنے والے شریف ہی ہوتے ہیں۔ جو سپر ایلیٹ ہوتی ہے وہ تو بیرون ملک چلی جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گھروں میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، پینشن پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ان کی پینشن بند کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگایا، اس لیے کہ یہ پلانٹڈ تحریک عدم اعتماد کے جو پرت چھپے ہوئے ہیں ان کے راز یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آواز بلند کی، آواز دبا دی گئی، پھر ان کا چولہا دبا دیا گیا، پھر ان کی روزی روٹی بند کر دی گئی، بچوں کی فیس بند کر دی گئی، اور چائے پانی پتی سب کچھ بند کر دیا گیا، بچوں کی فیسیں بند کر دی گئیں، بچوں کی تعلیم بند کر دی گئی، کیونکہ پینشن پہ گزارا ہے، کاروبار تو ہے نہیں، لینڈ لارڈ تو ہے نہیں ہے۔ یہ ہوا، منت سماجت کر رہے تھے کہ ایسا نہ کریں، لیکن نہیں مانا گیا، اور آج پھر وہ پریس کانفرنس کے لیے آ گئے۔ تو پہلے تو وہی بات میں بتا چکا ہوں، سخت ترین جبر پریس کلب، اور وہاں پہ کچھ لوگ بھی پہنچا دیے گئے تھے۔ اگلی بات یہ ہے، اور انہوں نے بھی ہلہ گلہ کرنے کی کوشش کی، ان بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، ان کے مائک ہٹانے کی کوشش کی، مائک چھیننے کی کوشش کی گئی، یہ بھی ہوا۔ لیکن انہوں نے، بزرگوں نے پھر بھی، کیونکہ باقی آوازیں بھی موجود تھیں، پریس کانفرنس تو ہوئی، اور بہت انہوں نے اپنی باتیں بھی کی۔ کیا کیا کہا ذرا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا گفتگو ہوئی اور کیا کچھ انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال اور بہت ہی حقائق پر مبنی، ظاہر ہے ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ وہاں پہ کچھ بیرون ملک جائیدادوں کی باتیں بھی ہوئیں، کوئی بیلجیم کا تذکرہ بھی ہوا، اسرائیل امریکہ امپورٹڈ حکومت، نامنظور کے نعرے بھی لگے، پٹھو کے نعرے بھی لگے، اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں،
اور یہ نعرے خواتین نے بھی لگائے اور ان کی فیملی نے بھی اور ریٹائرڈ بزرگوں نے بھی لگائے. اس لیے لگائے کہ وہ کافی بیچارے دل گرفتہ تھے. ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 1947 پہ ہم نے قائد اعظم کے منٹو پارک کے جلسے میں لبیک کہا. 1947 میں ملٹری اکیڈمی جوائن کی. ملک کا سب سے بڑا دشمن رانا ثناء اللہ ہے. رانا ثناء اللہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس ملک کو تباہ نہیں کرنے دیں گے. ایوب خان نے ملک کی سلامتی امریکن کو بیچی. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے خود داری اپنانی ہے یا امریکہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری جنرل باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تھیں اور ہم نے ان ملاقاتوں میں بھی جنرل باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا ساتھ نہ دیں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں, نئے الیکشن کروائیں, اور بہتر ہوگا کہ اس صورتحال میں فوج کو کسی مشکل میں مت ڈالیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہم اپنے تحفظات جنرل باجوہ صاحب تک بھی پہنچا چکے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ وہی ہے. لاہور میں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی ریٹائرڈ فوجی افسران کی, تو اس میں بھی بہت کافی تلخ باتیں کی گئی تھیں. وہ بھی رپورٹ نہیں ہوا تھا, آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں رپورٹ ہوا تھا. تو انہوں نے یہ بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ پاکستان کے خطرات کو ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے اور ہم پاکستان حکومت کو بھی اپنی تجاویز دیتے رہتے ہیں. نواز شریف حکومت کو بھی تجاویز دی تھی. اندرونی اور بیرونی خطرات شامل ہیں. پاکستان کو معاشی طریقے سے کمزور کر کے جوہری اثاثے ختم کرنے کی بیرونی سازش کی جاتی ہے. ہمارے اندرونی معاملات وہ کہتے ہیں کہ انتہائی نازک ہیں, اور انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کیں, اور ڈیمانڈز یہ کیں کہ جوڈیشل کمیشن 25 مئی کی تحقیقات کے لیے بنایا جائے, جو 25 مئی کو مار دھاڑ پورے ملک میں ہوئی اور خاص طور پہ پنجاب میں ہوئی. لوگوں کے گھروں میں گھسا گیا, خواتین کو مارا گیا, بچیوں کو مارا گیا, بچیوں پہ تشدد کیا گیا, ریٹائرڈ فوجی افسروں کو بھی نہیں معاف, بزرگوں کو نہیں چھوڑا گیا, اور گاڑیاں توڑی گئیں. وہ سب کے سب وہ کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے. گھروں میں چھاپوں کے حوالے سے کارروائی کی جائے اور رانا ثناء اللہ کو برطرف کیا جائے, معاشی ٹیم بنا کر ان سے کام دیا جائے, نقصان کو پورا کیا جائے اور پارلیمنٹ کو فوری طور پہ توڑ دیا جائے. فوری طور پہ شفاف الیکشن کروائے جائیں اور صدر مملکت کی طرف سے جو لکھا گیا خط ہے اس پر عدلیہ نوٹس لے. اور اگلی بات انہوں نے کی وہی جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر عدالتی کمیشن بنایا جائے, کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اس رجیم کے ہوتے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صاف شفاف الیکشن ہو جائیں. وہ ایسا گند پڑے گا کہ آپ یاد رکھیں گے ساری عمر کہ یہ ہوا کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ISPR جو ہے وہ آرمی کے خلاف جو مہم ہے اس کا تدارک کرے اور فوجی افسروں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے, اور کم سکیل فوجی اہلکاروں کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. اور سیکرٹری دفاع سابق جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل شجاعت نے کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جا رہا ہے, اور معاشی کمزوری کے بعد کہا جائے گا کہ اب پاکستان کے جوہری اثاثے غیر محفوظ ہیں. تو یہ ہے وہ اسکرپٹ ہے, وہ ایجنڈا ہے جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ ہمیں نہیں ہو رہا, یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت A1 جا رہی تھی اور جا رہی تھی اور اس کے بعد فارغ کر دیا گیا, جب عالمی مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت A1 تھی, شرح نمو 6% کی جا رہی تھی, بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس کے ڈھیر لگا رہے تھے, تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ ہمیں نہیں ہوا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. اور یہ ریٹائرڈ فوجی افسران اسی لیے بیچارے پھٹ پڑے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. یہ معاملہ یہیں تک ہی نہیں ہے, بلکہ جنرل علی کلی خان نے بھی بہت کچھ کہا, اور انہوں نے خاص طور پہ میجر فیض صاحب نے کہا جی کہ باجوہ صاحب ہمیں تو آپ 4 سال تک بتاتے رہے کہ کرپشن اور پاکستان جو ہے وہ ایک ساتھ چل نہیں سکتے, اور ہم صرف یہ پاکستان کو کرپشن فری ملک بنانا ہے, تو یہ سارا کچھ کرپشن اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ سب کچھ کیا ہو گیا, اور فوج کے جرنیل جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ چلیں یہ میں جملہ نہیں بولتا, یہ جملہ روک لیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انریسٹ پیدا ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا
انہوں نے کہا صرف اس کا ذمہ دار ایک ہی ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہی گئی کہ اگلی جو جنرل علی قلی خان نے کہی وہ زیادہ اہم بات انہوں نے کی ہے، اور یہ ہے کہ فوج نہیں، صرف یہ سوری میرے فیض صاحب نے کہی ہے کہ پینشن جو روکی گئی ہے وہ فوری طور پہ دی جائے، اور کیونکہ پینشن روکنے کا اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، اور یہ جو سو کالڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہماری پینشن روک رہی ہے وہ سو کالڈ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پہ جی جو بات خواتین نے خاص طور پہ بہت ہی شدید قسم کے نعرے لگائے، اور بہت ہی شدید قسم کے نعرے تھے، سنگین تھے، ہم بتا نہیں سکتے، اور وہ سوشل میڈیا پہ آپ سن سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی جنرل علی قلی خان نے کہا جی کہ ہم نے ساری زندگی اس ملک کے لیے اور فوج کے لیے لگائی ہے، اور ہمارے خلاف انتقامی کارروائیوں کو ختم کیا جائے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو فوری طور پر تحلیل کیا جائے اور انتخابات ہی واحد حل ہے۔ پھر جنرل علی قلی خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے خلاف ایک دم سے سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں ہو گئیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئیں، ان کا پہلے سے پلان بنایا گیا تھا۔ اور جنرل علی قلی خان نے اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور بات بھی کی گئی کہ امریکی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کریں گے اور پورے پاکستان میں آواز اٹھائیں گے۔ یہ بات بریگیڈیئر محمود ریٹائرڈ میاں محمود صاحب نے کہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں کیوں کہیں گئی، کیوں یہ مجبور ہوئے سب یہاں پہ آ کے گفتگو کرنے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل علی قلی خان، آپ نے کتنا تگڑا نام ہے، ان کو یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنی زبان اور اپنی ایکٹیویٹیز نہ روکی تو پھر ہم آپ کو کنٹونمنٹ ایریاز اور کینٹ ایریاز میں آپ کا داخلہ بند کر دیں گے، یہ بھی کہا گیا انہیں۔ اور یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سے افسروں کو ایسی بات کہی گئی، ریٹائرڈ افسروں کو، لیکن ظاہر ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو آوازیں لوگوں نے اٹھانی شروع کر دی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے جو میری اطلاع ہے کہ اگر یہ معاملہ یہیں نہ رکا تو پھر اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوگی، اور وہ پریس کانفرنس شاید اس سے بھی سخت ہو، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی ریٹائرڈ فوجی افسران کی جو تنظیم ہے بطور تنظیم وہ رجوع کرے، کیونکہ اس تنظیم کے بھی لاکھوں ممبرز ہیں، ہزاروں نہیں ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ وہاں پہ کچھ ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بھی کوشش کی گئی، مائک ہٹائے گئے، مائک چھینے گئے، کالز آ رہی تھیں یہ بھی نہیں ہونے دینا، یہ بھی نہیں ہونے دینا، یہ بھی نہیں ہونے دینا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، دعا کریں پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ اگلے 22 ہفتے ابھی بھی پاکستان کے لیے بڑے سینسٹیو ہیں، باقی خبریں انشاءاللہ پھر کسی وقت۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔